ناظرین، 2019 کا سال جب شروع ہوا تو عمران خان صاحب نے یہ وعدہ کیا کہ یہ سال ملک سے ناانصافی، غربت، جہالت اور کرپشن دور کرنے کا سال ہوگا۔ آرمی چیف نے بھی اس چیز کا اعلان کیا کہ انشاءاللہ 2019 میں ملک آگے کی طرف ترقی کرے گا۔ ہمارے لیڈروں کا یہ عزم قابل ستائش ہے، لیکن کیا جو زمینی حالات ہیں وہ ملک کو اس سطح پر لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے؟ اگر ہم دیکھیں، دنیا کا جائزہ لیں تو امریکہ، چائنا اور روس کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان تجارتی ایک کشمکش ہے، اور اس کشمکش کا سارا جو بوجھ کہہ لیں بہت حد تک ہمارے خطے پہ پڑے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان خطرات سے ہم کیسے نپٹیں گے؟ جب عمران خان صاحب کی حکومت آتی ہے تو ان کو خسارے اور بیرونی قرضے اور پیسے کی مصنوعی جو قیمت تھی، ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت نے مشکل اقدامات کیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میکرو اکنامکس ہے وہ کسی حد تک مستحکم ہو گئی ہے۔ لیکن کیا اب اس حکومت کے پاس یہ گنجائش ہے کہ سن 2019 میں وہ ملک کی جو ترقی کا پہیہ ہے اس کو اس طرح بڑھائیں کہ ملک میں نوکریاں نکلیں اور عام آدمی کو کاروبار میں سہولت ملے؟ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور PMLN اس وقت دونوں احتساب کی زد میں ہیں۔ کیا 2019 میں یہ پارٹیاں اس احتساب سے نمٹ کر اپنا تشخص کسی اور انداز میں قائم کر سکیں گی؟ اور پھر خصوصاً کیا PTI 2019 کے آخر تک ملک میں اپنی مقبولیت کو برقرار کر رکھ سکے گی؟ یہ ہیں ہمارے آج کے پروگرام زیر بحث کے موضوعات۔ میں ہوں قابول، اور میرے ساتھ شامل ہیں جناب سلمان شاہ صاحب۔ آپ پاکستان کے فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں، اکنامک ایڈوائزر رہے ہوئے ہیں، ماہر اقتصادیات ہیں، اور جنرل اعجاز امان میرے ساتھ شامل ہیں۔ آپ نے ایک انفنٹری ڈویژن کمانڈ کیا ہے، انٹیلیجنس میں بڑی دیر تک رہے ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جناب قاضی سعید صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ آپ بڑے ایک بے باک قسم کے رائٹر بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں۔ تو بحث کا آغاز ہم شروع کرتے ہیں۔ جو دنیا میں ایک اس وقت سیکیورٹی کا نقشہ شاہ صاحب سامنے ہمارے اوپر کے آ رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ جو ایک دنیا کا اور ہمارے ریجن میں جو پاکستان کے خلاف ایک بڑی مضبوط کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی، براہ راست لائن آف کنٹرول پر ڈرون کے ذریعے OBL کا جو انسیڈنٹ ہوا، اور بالواسطہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی ایک بہت بڑی وبا پھیلانے کی کوشش کی گئی، میں سمجھتا ہوں ہمارے تمام سیکیورٹی ادارے، خصوصاً افواج پاکستان نے اس کا جس جرأت سے مقابلہ کیا اور دشمن کے عزائم کو ناکام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ اس کو ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ سمجھ کر اس کو پڑھیں گے، لوگ کریں گے۔ لیکن اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو جیسے ہم نے ذکر کیا، ایک کولڈ وار شروع ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی طرح بھی چائنا جو ہے وہ دنیا میں اس کے ایک مد مقابل سپر پاور بن کر ابھرے، اور اس میں آپ نے امریکن لیڈرشپ کی، انڈیا کی، کئی لوگوں کی سٹیٹمنٹ بنی ہے۔ تو یہ جو ایک کولڈ وار اور ایک اکنامک وار کہہ لیں یا اکنامک ٹینشن شروع ہوگی، اس کے خطے پہ اثرات پڑیں گے، خصوصاً ہمارے اوپر اس کے بہت بڑے اثرات پڑیں گے۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک گلوبل ٹینشن ہے، اسٹریٹجک بھی اور اکنامک بھی، اس سے پاکستان کی سیکیورٹی پہ کیا اثر پڑے گا، اور اس سے پاکستان کو موقع کیا ملیں گے، اور کس قسم کی دشواریوں کو ہمیں سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں جنرل صاحب، ایک تو بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ پاکستان نے جو پچھلے 25-30 سال کی جو جنگ تھی ہمارے فرنٹ یارڈ میں تھی، افغانستان میں تھی، اور اس کی سپل اوور پاکستان میں تھا، اور ہمارا یہاں پہ بے شمار نقصان ہوا، اکنامک ڈیمیج ہوا، 60-70 ہزار لوگ جو ہیں وہ اس جنگ
میں لقمہ اجل بنے، تو وہ آئی تھنک کہ 2019 پہلی جنوری کو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان یہ جنگ اب جیت چکا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور جو لیٹسٹ میسج ڈونلڈ ٹرمپ سے آیا ہے کہ وہ پاکستانی لیڈرشپ سے ملنے کا خواہش انہوں نے ظاہر کی ہے، اس کے بعد وہاں پہ ان کے کئی کانگریس مین لنڈزے گرہام نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں 2008 میں جب ہم اس جنگ کا حصہ تھے وار آن ٹیرر کا، تو پاکستان کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہو، لیکن امریکہ اس وقت ہمیں وہ نہیں دے رہا تھا یہ، اور آج وہ آفر کر رہا ہے ان اے وے، اور بڑے انفلوئنشل ان کے، اور ٹوٹل یو ٹرن اب ٹرمپ نے لیا ہے جو پہلے جو اس نے ٹویکس کی تھیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے، یہ ریکگنیشن ہے کہ پاکستانی عوامی نے، پاکستان کی قوم نے جو سیکریفائسز دیں، جس طریقے سے ہم اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں، ہمیں چیلنج کیا ہوگا اس کی وجہ سے، یہ جو گلوبل سیٹنگ؟ میرا خیال ہے کہ اس میں چیلنج نہیں، اس میں بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان اگر ایشیا میں دیکھا جائے اس وقت سب سے بیٹر پوزیشن میں ہے ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک چیز انڈیکیٹ کی ہے کہ وہ جنگ میں اپنا پیسہ نہیں برباد کرنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ میں امریکہ فرسٹ، بٹ امریکہ فرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ، میرا خیال ہے کہ گلوبل جو کشمکش میں سے بھی وہ نکلنا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے بڑی کلیئرلی کہا ہے کہ انویسٹمنٹ میں نے امریکہ میں کرنی ہے، ہمارے انفراسٹرکچر، سو اس میں ہمیں بہت بڑا اپرچونٹیز ہے، کیونکہ ہم چین سے بھی ہماری بہترین ریلیشن شپ ہے، ایف ٹی اے ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کچھ ہمیں خطرات بھی ہیں۔ میں تھوڑا سا ڈائریکٹلی آتا ہوں، ہندوستان کے ساتھ ہمارا پہلے دن سے مسئلہ رہا، اور اب خاص طور پر مودی کی حکومت نے براہ راست اور بالواسطہ پاکستان میں مداخلت کی ہے۔ آپ دیکھیں کل بھی جو مودی صاحب کا بیان ہے کہ ایک اسٹریٹجک اسٹرائک سے کام نہیں چلے گا، ان کے آرمی چیف روز اس قسم کا ایک بڑا جارحیت والا بیان دیتے رہے ہیں۔ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا، الیکشن میں آج ان کے بی جے پی کے لیڈر نے کہا ہے کہ ہندوستان مجبور ہوگا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرے، کیونکہ الیکشن میں اس سے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی طرف سے آج ہمیں، یا 2019 کے آخر تک پاکستان کو براہ راست ہندوستان کی طرف سے کوئی خطرہ ہے؟ ہندوستان پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا، ایک اور ڈیپ اسٹریٹجک اسٹرائک ہوگی، یا جیسے شاہ صاحب نے اشارہ کیا ممکن ہے کہ معاملات بہتری کی طرف بھی جائیں؟ 2019 کے اینڈ پر پاکستان اور ہندوستان کے معاملات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا جو رویہ ہے یہ آج کا نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پچھلے 2 سالوں میں 800 سے زیادہ سیز فائر لائنز کی وائلیشن ہوئی ہیں، اور انہوں نے یہاں پہ بمباری بھی کی ہے، لانگ رینج آرٹلری سے بھی لوگوں کو انگیج کیا ہے، نقصان بھی پہنچایا ہے۔ پھر انہوں نے جو کلبھوشن یادیو اور جو اجیت دووال کی اسٹریٹجی ہے، اس پہ تو وہ اپنے فل سکیل پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم 1 to 10 کی سکیل پہ کریں تو اگر ان کا پوٹینشل 9 کا تھا تو وہ 9 پہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ They cannot go beyond that۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت افغانستان جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہے 3 وجوہات سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ اب امریکہ نے پاکستان کو پریشرائز کرنے کی بجائے ایک ٹرسٹ بلڈنگ کا ماحول کریٹ ہوا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو دعوت دی ہے کہ آپ افغانستان میں امن کے لیے ہماری معاونت کریں۔ بالکل، ایک یہ بہت بڑا ان کے لیے دھچکا ہے، کیونکہ وہ تو بڑا ایک ڈیفرنٹ نیریٹو لے کے چل رہے تھے۔ امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کو دباؤ میں ڈالیں گے، وہ تو ختم ہو گیا، وہ نہیں ہو سکا۔ پھر انہوں نے وہ جو ایک پرانا نیریٹو لے کے چل رہے تھے کہ کشمیر کی جو انٹرنل انڈیجنس اسٹرگل ہے اس کو ایکسٹرنلائز کریں اور پاکستان پہ الزام لگائیں، اور پاکستان کو ہم ایک دہشت گرد ملک قرار دینے میں امریکہ کی معاملہ، اس میں وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہمارے پروگرام سے پہلے پرائم منسٹر نے ٹرکی میں بھی اس چیز کی طرف اظہار کیا، وہ اس میں بھی وہ ناکام ہو چکے ہیں۔
پھر پاکستان نے ان کے جو یہ کلبھوشن یادو کا جو ایک بہت بڑا پلان تھا اس کو جب سیبوٹاج کر دیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کو گرفتار کر کے ایک انٹرنیشنل کورٹ میں بھی وہ لے گئے اور ہم نے کہا جی انصاف کے اصول کے لیے آپ جائیں وہاں لے جائیں، ہم تو اسے انصاف یہاں بھی دے رہے ہیں۔ پھر ان کے 16 کروڑ سکھوں کا دل جیتنے کے لیے جو ایک خیر سگالی کا قدم بڑھایا ہے، اس نے انہیں بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے کہ وہ اپنے 16 کروڑ عوام کی ہمدردی۔ بطور ایک اسٹریٹجک انالسٹ کے کیا کہیں گے 2019 کے آخر میں آپ ہندوستان کو پاکستان پر دباؤ ڈالتے ہوئے دیکھیں گے یا ان کا دباؤ ہوگا لیکن خاص اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ سر الیکٹورل کیمپین کی حد تک تو وہ اس چیز پہ، کیونکہ انہوں نے ووٹ لینا ہے، ہندو میجورٹی کا ووٹ وہ لینا چاہتے ہیں، اور بی جے پی کی سیاست ہی اینٹی مسلم اور اینٹی پاکستان جو ریٹرک ہے اسی پہ بیس کرتی ہے۔ الیکٹورل کیمپین تک تو وہ مسلسل دباؤ بڑھائیں گے اور اس کو بڑھاوا بھی دیتے رہیں گے، لیکن الیکشن کا جو آؤٹ کم ہے وہ ڈٹرمن کرے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ بڑی کانگریس جو ہے وہ بڑی نمایاں کامیابی جو پچھلی 5 ریاستوں میں الیکشن ہوا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو کانگریس کو لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ پھر جو ہندو میجورٹی ووٹ ہے یا ہندو اپر کلاس کا ووٹ ہے وہ انڈیا میں 20% ہے، 20% سے بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی۔ اگر وہ دلت، کرسچنز، مسلمز اور تمام مائنورٹیز پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی جو کشمکش ہے اس پہ ہندوستان کے الیکشن کا بہت اثر ہوگا، بہت بھاری اثر پڑے گا اور شاید چیزیں بہتری کی طرف مجبوراً جانا پڑے گا۔ ہم یہ اچھی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ قاضی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ قاضی صاحب بریک پر جانے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اندرونی محاذ پر بھی جو ایک شورش اٹھی تھی اور تخریب کاری تھی اس کو بھی بڑی مضبوطی سے ہم نے ڈیل کیا ہے۔ کیا آپ دیکھ رہے ہیں 2019 سے آخر تک پاکستان میں جو پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کی لہر جس کے پیچھے بھی ہمارے دشمن ہیں اس پہ مکمل طور پر کنٹرول کر لیں گے، یہ شورش دوبارہ نہیں اٹھے گی؟ اور خاص طور پر کیا ذہنی طور پر پاکستان کے اندر لوگوں کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ جنگ ہم نے جیت لی ہے یا وہ اس میں ابھی کام کرنا باقی ہے؟ جی قاضی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی جو خطرناک صورتحال ابھی ابھر رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 14,000 میں سے آدھے ٹروپس وہ افغانستان سے نکال رہا ہے ٹرمپ اور باقی نکال کے لے جاتا ہے تو ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں ان فلڈ آف ریفیوجیز یہاں شروع نہ ہو جائے۔ ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان ہیز بین بروکن بیانڈ ریپیئر۔ وہاں پہ $1 ٹریلین کا پچھلے اس انقلاب ثور کے بعد انہوں نے وہاں پہ بارود اڑیلا ہے، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں ایک برباد ملک ہے۔ اگر یہ باہر اب وڈرا کرتے ہیں اور وڈرا کرنے کے بعد جو پاکستان کے خود جو پالیسی ساز ہیں اور خود جو پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے بارڈرز کو اور کس طرح سے مزید ہم محفوظ کریں گے۔ اس سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں، میرے نہیں خیال کہ we have a lot to be very optimistic on that۔ دوسری بات رہی انڈیا کی، ان پاس اور کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے۔ انڈیا میں پچھلی دفعہ بھی 21% ووٹ تھے ٹوٹل بی جے پی کے اپنی ٹوٹل الیکٹریٹ، اور جو ووٹ پول ہوئے تھے اس کے 31% انہوں نے لیے تھے۔ تو مگر میں ایک اور بات آپ کو کہہ دوں، مودی ایک اور خبر میں دوں آپ کو جو ایک بہت بڑی خبر ہے جس کو کوئی میڈیا نہیں دے گا۔ مودی کو جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ 8 اور 9 جنوری کو تقریباً 200 ملین جو محنت کش ہیں انڈیا میں تقریباً سٹینڈ سٹل ہوگا انڈیا۔ تمام ٹریڈ یونین سوائے بی جے پی کو چھوڑ کر وہ اس کے خلاف آ کے کھڑی ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال میں آج کی جو معیشت ہے ایک تو وہ اپنے گروتھ ریٹ کے ساتھ عام آدمی کے لیے ڈیلیور نہیں کر سکتی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو ہے اگر تو کانگریس آ جاتی ہے تو ممکن ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ بن جائے، مگر بی جے پی اگر رہتی ہے تو ان کے پاس سوائے پاکستان دشمنی کے بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کا نیروین سوشلزم فارغ ہو گیا، سیکولرزم فارغ ہو گیا، اب یہی ہے۔ تھوڑا سا ہم جا رہے ہیں اقتصادی صورتحال کی طرف، بریک پہ چلیں گے۔ شاہ صاحب، حکومت کو چند مشکل فیصلے کرنے پڑے۔ میں نے ذکر کیا ڈالر کا ریٹ ہم نے بڑھایا، انٹرسٹ ریٹ ہم نے بڑھایا، ڈیوٹیاں بڑھائیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی آ گئی ہے۔ کیا یہ فیصلے ہم نے درست کیے تھے اور واقعی ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی آئی ہے؟ دیکھیں جنرل صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس حکومت نے ایک بہت بڑا ہول ان کو ملا تھا۔ جی، گیپ جو تھا تقریباً $30 ارب کا گیپ ملا ہے اس حکومت کو، جس کو فل کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ کو $30 ارب امیجیٹلی چاہیے اور وہ آپ کے پاس نہیں تھے۔ آپ کے ریزرو صرف $8 ارب کے تھے اسٹیٹ بینک کے پاس جو۔ سو اس کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے،
اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے سارا جو اس وقت اکانومی ہے وہ ہل رہی ہے. ٹھیک ہے. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ وزٹس جو ہوئی ہیں سعودی عربیہ, چائنا, ٹرکی کی وزٹ میں بھی میرے خیال میں اکنامک ہوگا کنٹینٹ. جی ہاں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں خاصی آپ کو سپورٹ ملی ہے. سعودی عربیہ جو ہمارے سے ناراض تھا وہ ہمارے ساتھ آیا. $6 بلین کا سال کا ان کی طرف سے آیا ہے. یو اے ای جو پاکستان کے خاصا خلاف ہو چکا تھا, انڈیا کے ساتھ زیادہ ریلیشن شپ تھی, وہ آگے سٹیپ فارورڈ کی ہے. ملیشیا نے کی ہے, چائنا نے کی ہے. اس سے ایک چیز بڑی کلیئرلی نظر آئی ہے کہ ہمیں سپورٹ اپنے دوستوں کی ضرور ہے, لیکن اٹ از ناٹ انف. کیونکہ میں نے بات کی کہ یہ سارے اگر ہم سارے بھی ملا لیتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ $12 ارب کے قریب ہم نے ارینج کر لیا ہے. لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ 30 ارب میں سے 18 ارب تو ہمارا تجارتی خسارے کی وجہ سے تھا. 10 ارب جو پرانے لونز ہیں وہ ہم نے واپس کرنے ہیں. سو 10 ارب کی جو فائنینسنگ گیپ ہے وہ اس وقت ہوگی جب آپ کے پیچھے کوئی فائنینسنگ ارینجمنٹ ہو, IMF آئے گی تو وہ 10 ارب اس سے آپ کا بنے گا. اور اس کے بعد پھر تیسرا کام یہ ہم نے کرنا ہے کہ اب اپنی معیشت کو آگے لے کے چلنا ہے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے تاکہ یہ خسارہ تو یہ تو پرماننٹ چلے گا. میں اس طرف آتا ہوں. سو بہت مشکل پیریڈ میں لیا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی تھنک جنرلی ایک صحیح ڈائریکشن میں گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی حکومت ہوتی تو اس کو کرنا پڑنا تھا, اس کو کرنی, یہ چیزیں کرنی پڑتی. تو جیسے شاہ رہے ہیں کہ ان مشکل فیصلوں سے کم از کم ایک اقتصادی کہہ لیں استحکام کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اور بہت کام کرنا ہے. وہ کیا کام کرنا ہے ہم اس پہ بحث کریں گے بریک کے بعد. بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین. ناظرین, بات ہو رہی تھی کہ ہم نے جس کو میکرو اکانومی کہتے ہیں اس کو تو مستحکم شاید کر لیا ہے, لیکن اب اس معیشت کو گروتھ یعنی اس کو بڑھانا ہم نے کیسے ہے تاکہ عام آدمی کو کاروبار ملے, ایک عام آدمی کی دکان چلے. سلمان شاہ صاحب, حکومت کہتی ہے ہم بجلی سستی کریں گے, گیس سستی کریں گے, ہم ڈیوٹیز جو ہیں وہ کم کر دیں گے, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی, ٹیکس زیادہ اکٹھا نہیں ہو رہا, لوگ کہہ رہے ہیں ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. کیا کچھ پالیسیوں میں فرق ہے, یا جیسے ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ حکومت کے جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ ابھی تک ملک میں ایک ایسی فضا نہیں پھیلا سکے جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے ہماری اس میں بڑھوتری آئے. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ اتنا زیادہ پریشر ہے یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کا کہ سارا کا فوکس اس کو ہٹانے میں لگا ہوا ہے. جی. لیکن آئی تھنک کہ جو اگر بڑی کلیئر ویژن ہو اور اس میں نمبر 1 تو ہے کہ آپ نے ایکسپورٹس کے لیے امیجیٹلی کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو کل سے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک. سو جو بھی آپ ایکسپورٹس کے لیے کر سکتے ہیں, میرا خیال پیکیجز بے شمار اناؤنس ہوئے ہیں لیکن امپلیمنٹ اس طرح سے پوری طرح نہیں ہوئے, لیکن ایک فورس لگا کے اس کو کر دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو انویسٹر گروپ ہے اس کو بھی آپ نے کانفیڈنس دیں. ابھی تک وہ کانفیڈنس میرا خیال نہیں ہے. ہمارا پرائم منسٹر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہی از ٹاکنگ اباؤٹ انویسٹمنٹ, لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ انویسٹر انویسٹ نہیں کر رہا. سو اس کا کانفیڈنس بڑھانا ہے اور اس کو کمفرٹ لیول دینا ہے. تو پرائم منسٹر بھی, چیف منسٹر بھی, FBR والا بھی, نیب والا, یہ سب لوگ مل کر انویسٹر کو کہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہاں, اور ان کو اس کا یقین بھی آنا چاہیے. ٹھیک. اور تیسری بات چیز یہ ہے کہ یہ 2 کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سارا جو جیسے کہتے ہیں آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اس میں میرا خیال نمبر 1 جو ہے وہ بجلی کا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ بجلی میں جو ہے 1300 ارب کا تو سرکولر ڈیٹ چل رہا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1300 ارب روپے آپ خرچ کر چکے ہیں لیکن وہ ادا کرنے والا کوئی نہیں ہے. سو آپ نے اس 1300 ارب کو پے بھی کرنا ہے اور یہ بھی انشور کرنا ہے کہ دوبارہ نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بجلی کے پرائم منسٹر سے لے کے آپ کا جو لائن مین والا ہے نا وہاں تک ہر بندہ بجلی میں گھسا ہوا ہے. آپ کو ایک نظام بنانا پڑے گا بجلی کا, جیسے آپ نے ٹیلی کام کا نظام بنایا ہے,
کہ آپ کا ایک ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ سے آج آپ کا ٹیلی کام کا ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں. ابھی آپ نے 2 فونیں وہاں رکھی ہیں, 2 فونیں ادھر پڑی ہیں میرے پاس, اور کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کا بل آتا ہے یا نہیں آتا. اتنا وہ سستی ہوگی, ریلائبل. اسی طرح بجلی کو بھی آپ کو کمپٹیشن میں لانا پڑے گا, اور بجلی آٹومیٹکلی کم ہوگی, اور پھر یہ خرچے مرچے یہ سارے ختم ہوں گے. چوتھی بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں نا, وہ ہمارا انویسٹمنٹ کلائمیٹ بہت خراب ہے. ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم 145 پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پیئنگ ٹیکسز 172 پہ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام اداروں کو آپ کو سٹریم لائن کرنا ہے, ڈی ریگولیٹ کرنا ہے, سرخ فیتے کو کم سے کم کرنا ہے, رولز ریگولیشن اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں, ان کو آپ ماڈرن کریں, 21ویں صدی میں لے کے آئیں. اور ہمارا ملک جو ہے, جو ہم نے شروع جس بات سے کی ہے کہ 2019 پاکستان کے لیے بہترین سال ہونا چاہیے, اور فوراً ہمیں بڑا بینیفٹ ملے گا, لیکن ڈومیسٹک جو اپرچونٹی ہے ریفارم کی وہ بھی بہت بڑی ہے. ہم اس پہ آپ کے پاس چلتے ہیں یا صاحب کہ پرائم منسٹر نے کہا پوری دنیا کو آئیں ہمارے ساتھ انویسٹ کریں, کئی ملکوں نے کمٹمنٹ بھی کی جیسے سلمان شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. پھر ہم نے بڑے وعدے کیے کہ ہمارا ٹیکس 8 ٹریلین تک چلا جائے گا, ریمیٹنس 10 بلین کا اس میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی چیزیں جو ہیں وہ خام خیالی کا شکار ہوئیں. جیسے ایف بی آر کہہ رہا ہے ابھی کہ نہیں جناب ٹیکس تو صرف 4.4 ٹریلین ہوگا, اس سے اوپر نہیں ہوگا. تو کیا جو ہماری اقتصادی منصوبہ بندی تھی خام خیالی پہ مبنی تھی, حقیقت پسندی سے دور تھی؟ سر ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز ہمیں ایکسیپٹ کرنی پڑے گی کہ یہ جو پریزنٹ ایڈمنسٹریشن ہے بشمول پرائم منسٹر آف پاکستان کے, نیک نیتی اپنی جگہ, ایک کریڈیبل دیانتدار شخصیت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک ایکسپیرینس جو تھا نا اسٹیٹ مینجمنٹ کا یا اسٹیٹ کو رن کرنے کا یا اسٹیٹ کرافٹ کا ایکسپیرینس, وہ تو نہیں تھا. یہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید جس دن حکومت آئے گی اس دن ایک فلڈ کریں گی, جو ہمارا ورکر ہے باہر وہ دھڑا دھڑ پیسے بھیجنے شروع کر دے گا, جس طرح ابھی آپ فگر کوٹ کر رہے ہیں, اور شاید لوگ لائن میں لگ کے ٹیکس دینا شروع کر دیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. یہ ایک خوش فہمی ضرور تھی, لیکن ریئلزم سے ذرا سی دور تھی. حکومت کو اب حقیقت پسندی کے ساتھ معاملات سنبھالنے پڑیں. لیکن 2 اپرچونٹیز بڑی مزیدار ہیں سر. ٹھیک ہے, آپ بات کریں, پھر میں نے قاضی صاحب کی طرف جانا ہے. اس کے بعد 2 اپرچونٹیز ہیں. ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ چائنا فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے لیے تیار ہے پاکستان کے ساتھ, اور اس پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. پھر امریکہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہتا ہے ہماری نئی لیڈرشپ کی. اگر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے دعوت آ رہی ہے کہ میں نئی لیڈرشپ کو ملنا چاہتا ہوں, تو اٹس ناٹ اے جوک, اٹ از کمنگ فرام دی موسٹ پاورفل پرسن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باوجود اس کے کہ بعض ہمارے اسٹیمیٹ غلط ثابت ہوئے ہیں, مواقع ضرور ہیں, مواقع بہت ہیں, اور بہت بڑے مواقع ہیں. اور یہ جو کچھ افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, اگر اس میں ہم ایک مثبت پارٹیسپیشن جس طرح کر رہے ہیں, اس کو اگر ایک مثبت انجام کی طرف لے جائیں اور ایک بڑی منصوبہ بندی کے تحت اس کے ساتھ آگے بڑھیں, اور امریکہ کے ساتھ ایک کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جس طرح بھی انہوں نے ملاقات کی, دعوت دی ہے یا خواہش کا اظہار کیا ہے. ایک بات میں کہہ دوں کہ اب افغانستان میں جنیوا اکارڈ آپ نے نہیں کرنا, آپ نے اپنے جینوین اور وہ اس کی تیاری کر کے جائیں. امریکہ سے ملنے سے پہلے آپ کے ذہن میں پورا وہ پلان ہونا چاہیے, ایک نقشہ لے کے جائیں تو بڑی اچھی اپرچونٹیز بھی ہیں. قاضی صاحب میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں. جو اقتصادی فیصلے ہوئے وہ عمومی طور پر عوام میں مقبول نہیں ہیں. گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں, انٹرسٹ ریٹ بڑا, کاروبار کم ہوا. تو لوگ فرانس کی مثال دیتے ہیں, وہاں پر کیا وہ یلو ویسٹ کا ایک احتجاج ہوا. کیا یہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر اقتصادی طور پر مثبت جو ہے وہ ڈیولپمنٹس نہ ہوئیں تو اس حکومت کو 2019 کے اینڈ پر عوام کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا, مگر میں 3 بنیادی باتوں سے شروع کرتا ہوں جو بنیادی طور پر جو ہاتھ ہوا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے ساتھ. پہلے تو آپ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ ساکھ ڈار یہاں پہ بلیک معیشت کی جو استواری ہے, خاص طور پر 1992 کا جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ ہے, اس میں حوالے کو لیگلائز کیا گیا اور وہ بلیک اکانومی پھیلتی رہی, چلتی رہی. اور اس وقت اچھا اب ایک تو یہ تھا. دوسرا سینیریو یہ تھا کہ یہاں پر جو سارا اکنامک ایکٹیویٹی تھی وہ تھی پراپرٹی کے اندر تھی, لارج سکیل مینوفیکچرنگ آپ کی گاڑیوں میں تھی.
اس نے جاتے جاتے واردات کیا کی؟ واردات اس نے یہ کی کہ جاتے جاتے انہوں نے جی فائلر کی شرط لگا دی. چنانچہ کیا ہوا کہ یہاں پہ جو تھوڑا بہت ٹرکل ڈاؤن ہو رہا تھا، جو انویسٹ کر رہا تھا کالا دھن، وہ لوگوں نے نکال کے اپنے ڈپازٹ میں رکھنا شروع کر دیا. تیسرا کام کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب ہر قسم کی فگر فجنگ کر رہے تھے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کی تمام شرائط مان کے پیسے لے کے آ گئے اور ان میں سے اکثر شرائط انہوں نے پوری نہیں کی. اب جب اسد عمر صاحب وہاں گئے ہیں تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے یہ شرطیں پوری کریں، اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے. چنانچہ کیا ہوا؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کی کالی معیشت جو ہے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں سلمان شاہ صاحب، یہ میں 2 سال پرانی دے رہا ہوں آپ کو اکنامک سروے آف پاکستان کی فگر، کہ یہاں کی 72% جو ورک فورس ہے وہ تو انفارمل اکانومی میں کام کرتی ہے. چنانچہ یہ جو 3% کے گروتھ ریٹ کی بات ہو رہی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ کالا دھن جو ہے لوگوں نے کھینچ لیا ہے، اندر کر لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اور باقی جو قرضہ وہ آپ کے اوپر ڈال گئے ہیں، I don't think it's a very easy situation for them. اور اس طرح سے آپ سرجری کر کے تو کالی معیشت اور سفید معیشت کو علیحدہ کر سکتے ہیں. میں ذرا تھوڑا سا اقتصادیات سے سیاست کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں، وہ بھی ہمارے موضوع کا حصہ تھا. ہم اس پہ بحث کریں گے بریک کے بعد. بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین. ناظرین، بات ہو رہی تھی کہ 2019 کے آخر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہاں کھڑی ہوگی. آج تو ان کے لیڈران احتساب کی زد میں ہیں، پیپلز پارٹی پر کارکردگی کا بھی الزام ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کا یہ عمل جاری رہتا ہے اور 2019 کے آخر میں کیا ان پارٹیوں میں نئی لیڈرشپ ہوگی، پارٹی اندر سے تبدیلی ہوگی، یا جیسے ہمارا ایک دستور کہہ لیں، ہمارا بڑے خاندانوں کا قبضہ پارٹیوں پر، 2019 کے آخر میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو ہیں اسی طرح رہیں گی جس طرح آج کھڑی ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی دونوں جو بڑی پارٹیز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک بڑا خوفناک ڈسکنیکٹ بن گیا ہے اس ملک کے عوام کے ساتھ. اس وقت جتنی پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ کمیٹی بن گئی ہے، کمیٹی برائے تحفظ بدعنوانی. وہ اپنے لیڈروں، کس ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ پہلے نواز شریف صاحب تھے تو ساری کیبنٹ ان کی بدعنوانی کا دفاع کری ہوتی تھی. آپ پیپلز پارٹی کے کیسز آئے ہیں تو سارے کے سارے زرداری صاحب کا دفاع کر رہے ہیں. یہ نہ کوئی تحریک نکال سکتے ہیں، نہ کوئی موومنٹ بنا سکتے ہیں. یہ پارٹیز لمیٹڈ کمپنی بن چکی ہیں. یہ ایک جو ہے وہ ایک کاروبار کی طرح چلتی ہیں. ویسے ہی سیاست یہاں کاروبار اور انویسٹمنٹ بن چکا ہے. تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ پریڈکٹ کرنا آسان نہیں ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ جوڑ توڑ کریں گے، اوپر لڑائی کریں گے. یہ ایک دوسرے کو کہتے رہیں گے کہ آپ کے 6 بندے ہم خرید کے آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے. پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ ہم آپ کا فارورڈ بلاک بنا دیں گے. دے آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ اینی تھنگ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دے آر پارٹ آف دی پرابلم. آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹ آف دی پرابلم ہے کہ جو ہی ان پر ہاتھ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہاں پر تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہاں پر تو پشتیل بھی ہے، یہاں پر تو فلانا بھی ہے. جس دن ان سے ہاتھ اٹھا لیں ملک میں امن و امان کا چرچا ہو جاتا ہے. تو دس از اے ویری انفارچونیٹ. اور جو آخری بات آپ نے کہی میں بالکل ایگری کرتا ہوں. یہاں اگر فرانس میں موومنٹ بن سکتی ہے، یہ موومنٹ اب انڈیا میں جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں 20 کروڑ لوگ ہڑتال پہ جا رہے ہیں آج سے 4 دن بعد. تو یہ اس کو آپ اگر اس طریقے سے جیسے آپ رن اوے انفلیشن ہوتی ہے اگر تو میرے خیال میں یہاں ایک خودرو تحریک بن سکتی ہے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ لیڈرشپ ہمیں آج نظر نہیں آتی جو عوام کی ایسپیریشن کے مطابق ہو. خان صاحب بھی بنیادی طور پر واشنگٹن کنسنسس کے آدمی ہیں. ان کا کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے اپنا نہ پیپلز پارٹی سے اور نہ مسلم لیگ نون سے. اشرافیہ کا جو اشرافیہ دوست جو سسٹم ہے وہ اسی کو سپورٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے بدعنوانی نکال کے ہم فلاح نکال لیں گے. اگر فلاح فرانس میں نہیں نکل رہی تو یہاں سے کیسے نکلے گی؟ شکریہ قاضی صاحب. شکریہ قاضی صاحب. اسٹے آن دا لائن. اعجاز صاحب یہ بتائیں نا، جو اگر عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں نمبر گیم ہے، اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو جائیں تو پی ٹی آئی کی حکومت گر سکتی ہے، آپ ایسا ہوتا ہوئے دیکھ رہے ہیں آسانی سے؟ سر پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 پارٹیوں کی الائنس کے چانسز بہت کم ہیں. ٹھیک.
اور لیکن اگر اپنی جان بچانے کے لیے ان کو کرنا پڑے. سر جان بچانے کے لیے کرنا ہوتا تو اگر ود ان دی پارٹی وہ موومنٹ نہیں بن سکی. پنجاب تو جس طرح یہ جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں نون کی بڑی واضح اکثریت تھی, تو ان کی ریسیپشن سے جیل جانے تک دے دیں, we have not seen 10 people on the road. تو اگر سب سے بڑے پاپولر پنجاب کے لیڈر کے ساتھ لوگوں کا, کیونکہ میڈیا نے اتنی اویئرنیس کریٹ کر دی ہے اور لوگوں نے یہ ریئلائز کر دیا ہے کہ یہ جو موجودہ اکانومی کی حالت ہے یا ملک کی حالت ہے, یہاں تک پہنچانے میں ان دونوں لیڈرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. چلیں پھر سے آگے چلتے ہیں. اگر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں یہ قابلیت نہیں ہے کہ موومنٹ چلا سکے, تو یہ بھی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی مقبولیت میں بھی کمی ہو رہی ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. پی ٹی آئی کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہ ایک صحیح طور پر مضبوط متبادل بن کر ابھرے, تاکہ جیسے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں جو یہ یلو ویسٹ یا یہ جو پارٹیوں کا اتحاد ہے, اس کو لوگ سمجھیں اب یہ ممکن نہیں ہے, یہ گورنمنٹ ہے یہ غریب آدمی کے لیے کام کرے گی. سر دیکھیں, اس موجودہ لیڈرشپ کی جو سٹرینتھ ہے, اس وقت ہمیں جتنا کریڈیبل لیڈر اس وقت چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا, اور جس طریقے سے ان کی پذیرائی ریجن میں ہو رہی ہے یا انٹرنیشنل ہو رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا پلس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ سلمان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی اکنامک ٹیم انہوں نے ایک ٹیمپرری ریلیف حاصل کر لی ہے اپنی کریڈیبلٹی کو آئی وڈ سے کہ اپنے دوستوں کے سامنے رکھ کے, اور جس طریقے سے دوستوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے دوست ممالک نے, ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے, اور دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے پارٹ دیٹ یو کین وش اوے لائک دیٹ. یا یوں کہہ لیں وہ جو بات تھی کہ پاکستان تنہا ہو گیا, پاکستان انٹرنیشنلی, وہ سب چیزیں غلط ثابت ہو گئی. بلکہ دیکھیں بروس رائڈل نے اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز کی, وہ جو بروکنگ انسٹیٹیوٹ میں اپنا ایک انٹرویو دے رہے تھے, انہوں نے کہا میں حیران ہوں کہ پاکستان کا اے ٹی ایم کارڈ اتنا مضبوط ہے کہ وہ $6 ادھر سے نکال لیے, $3 ادھر سے نکال دیے, $2 بلین ادھر سے نکال دیے. تو اگر اکنامک پالیسیز, اگر یہ کوئی انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول ملک کے اندر کریٹ کر لیتے ہیں, اور جو اپرچونٹی ان کے دروازے پہ دستک دے رہی ہے, چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی, اور امریکہ جس طریقے سے کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ چاہ رہا ہے, اگر اس اپرچونٹی کو کیش کر لیں تو میرے خیال میں اس گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور بڑی بہتری کی طرف چیزیں جاتی ہیں ہمیں نظر. 2019 دسمبر آپ پاکستان کو اکنامکلی کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک بائی دیٹ ٹائم بڑی اسٹیبلٹی ہوگی, اور میرا خیال ہے کہ انویسٹمنٹ بوم پاکستان میں آ رہا ہوگا, کیونکہ ایشیا کی یہ سکسیس سٹوری میں پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری ہوگی, کیونکہ جو آپ کنیکٹیوٹی چین کے ساتھ کوریڈور بنا رہے ہیں, یہ آپ پورے یوریشیا کے ساتھ کوریڈور بنا رہے ہیں, اور دوسری طرف ادھر عربین سی میں ساری یہ آئل رچ جو ہیں, سعودی عربیہ ورلڈ لارجسٹ آئل پروڈیوسرز, یہ گلف کی, اور ایک قسم کا مجھے لگ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں پاکستان کا اثر رسوخ بہت بڑھنے جا رہا ہے. سو پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے لنچ پن کنٹری, اور جو وہ ایک آئسولیشن کی جو آپ نے بات کی ہے اس سے ہم بہت آگے نکل چکے ہیں, اور ایک امریکہ کے ساتھ بھی ہماری ایک ریلیشن شپ اب بن رہی ہے جو اس خطے کی میں ہمیں ایک پرومیننٹ پوزیشن 2019 کے آخر میں جو پوزیشن وہ انڈیا کو دینا چاہ رہا تھا امریکہ, اس سے وہ دستبردار ہو گیا ہے. 2019 کے آخر میں آپ پاکستان کو اقتصادی طور پر بہتر جانتے ہوئے منہ کریں. اگر کوئی بڑی غلطی اس حکومت نے سیکیورٹی کی بات جب ہم کریں, 2019 کے آخر میں پاکستان سیکیورٹی کے لحاظ سے ہم نے اپنے خطرات کو اس وقت تک سنبھال لیا ہوگا, یا ہم روز ان سیکیورٹی کے کمپلیکس میں مبتلا ہوں؟ سر میں انشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن بہت امپروو ہو چکی ہوگی. ایک افغانستان میں ہم اپنا رول کیسے افغانستان میں کیسے ادا کرتے ہیں, انڈیا وڈ بی لوکنگ انورڈ, کیونکہ جتنے فشرز انہوں نے اپنے ملک میں کریٹ کر دیے ہیں, قاضی صاحب 2019 کے آخر میں پاکستان کا سیاسی مستقبل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں میری تھوڑی سی مختلف اوپینین ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اگر دنیا کی آپ نے مثال لی ہے تو اس وقت جو ہے یورپین پروجیکٹ ٹوٹ رہا ہے, بریکسٹ ہو رہا ہے, ایڈوانس ملکوں میں تحریکیں چل رہی ہیں, اور سب سے بڑی جو بات ہو رہی ہے وہ عمران خان نے جو کی ہے, ویلتھ کریشن تو ہو رہی ہے, ویلتھ ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. پوری دنیا میں فرانس میں ویلتھ کریشن ہو رہی ہے, ڈسٹریبیوشن نہیں ہو رہی. آج کی سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ اگر ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی تو کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام کا وقت ختم. کوشش ہمیں امید ہے کہ عمران خان صاحب اس ویلتھ کریشن میں عام آدمی کو بھی مد نظر رکھیں گے, اور ہمیشہ وہ زور اسی بات پہ دیتے ہیں کہ یہ ریاست مدینے کی ریاست کے مثل ہو. ہم ایک ایسی خواب کی تعبیر کے لیے سب دعا گو ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.